اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھنے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے، دعائیں مانگنے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، تراہم رکعا سجدا، جب بھی جاؤ گے دیکھو گے یہ صحابی رسول ہے، اس کا سر سجدے میں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، یہ ان کی حالت ہے، یہ ان کی صفت ہے۔ کیا ہم اس طرح کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں؟ کیا ہماری عبادت کا یہی حال ہے؟ ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں رکوع اور سجدے میں وہ کر کیا رہا؟ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، نماز میں ہے، دعا میں مشغول ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے، یہ کر کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحابہ کرام کے ایک ایک قدم کو، ان کی ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں اور اس کی رضامندی تلاش کر رہے ہیں۔ اے مسلمان آ سجدے کی طرف، اے مسلمان آ اللہ کے سامنے جھک، اور یہاں پر تو اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کر، یہاں پر آ کر تو اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کر۔ ہم فضل کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ہم کہیں یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں، ان جگہوں میں اللہ کا فضل نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو سجدے میں ملے گا یا رکوع میں ملے گا، نماز میں ملے گا، ذکر و اذکار میں ملے گا، تلاوت قرآن میں ملے گا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگنے میں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کا فضل۔ تو یہ ہے ان کی صفات۔ آئیے ہم بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہمیں بھی ان آیات کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنے سجدے، اتنے زیادہ سجدے کیے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر، ان کی پیشانیوں پر، ان کی جبین نیاز میں سجدے کر کر کے نشان پڑ چکے ہیں، سجدے کر کر کے نشان پڑ چکے ہیں۔ اللہ کے لیے وہ سجدہ کیا جاتا ہے، یہ سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا رہا، بس ایک اللہ کے لیے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے، اور ان سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی صفات، خوبصورت یہ نقشہ ہے، کتنا حسین و جمیل یہ منظر ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور یہ کلام بھی اللہ رب العالمین کا کلام کس طرح سے مختصر سے الفاظ کے اندر، جامع عبارت کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری زندگی کو سمیٹ دیا ہے، صحابہ کرام کی ساری زندگی کو سمیٹ دیا ہے، ان کی زندگی کا خلاصہ یہاں پر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ اور قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر ہم کرتے ہی نہیں ہیں قرآن مجید پر۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو کھول کر پڑھتے ہیں، ایک دو صفحے ہم نے تلاوت کر لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کچھ کر لیا، بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ لیکن اصل تو یہ ہے کہ اگر ہم دین میں قرآن مجید کی ایک ہی آیت سمجھیں وہ ہمارے لیے بہت ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم روزانہ ایک ایک آیت قرآن مجید کی سمجھنے کی کوشش کریں، آئیے ہم آیات کو سمجھتے ہیں، آئیے ہم اس قرآن مجید کو سمجھتے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر اللہ رب العالمین نے، کتنے خوبصورت پیرائے کے اندر فصاحت اور بلاغت سے لبریز اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، یہ تو قرآن مجید کے اندر ان کی صفت ہے جو بیان کی گئی، اللہ رب العالمین نے یہ صفت قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، لیکن کیا صرف قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے؟ صحابہ کی عظمت کو سلام،
صحابہ کی شان کو سلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کے مقام اور مرتبے کو سلام۔ فرمایا اللہ رب العالمین آسمانوں اور زمینوں کا مالک وہ پروردگار بذات خود ان نفوس قدسیہ کے بارے میں فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی مثال تورات میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تورات اس امت سے پہلے کی کتاب ہے، قرآن مجید سے پہلے نازل کی ہوئی کتاب، اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفات بیان فرمائی ذالک مثلہم فی التوراۃ، تورات کے اندر بھی صحابہ کرام کی یہی صفات بیان کی گئی ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل کے اندر بھی یہی صفات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بیان کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کو سلام، اس عظمت کا ہم کیا بیان کریں؟ ہمارے اندر وہ الفاظ کہاں، ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں کہ ہم اس عظمت کو بیان کر سکیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اب ان صحابہ کرام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ اسی آیت کے اندر یہ مثال بھی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ عَلَى سُوقِهِ، صحابہ کرام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں ہم کوئی دانہ بوتے، کوئی دانہ ہم زمین کے اندر رکھ دیتے تو پہلے وہ دانہ جب اگتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور پھر ہوا، پانی اور نمی کے ذریعے سے وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ اگتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی مثال اللہ تعالیٰ نے، ان کی زندگیوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس کھیتی کے ساتھ دی کہ یہ صحابہ کرام شروع میں تھوڑے سے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن صحابہ کرام نے شروع میں ایمان لایا تھا وہ 13 لوگ، صرف 13، ان میں سے ایک مرد تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بچہ تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی کچھ غلام اور نوکر لوگ تھے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طرح کے بہت سارے لوگ۔ یہ چند مٹھی بھر کے لوگ تھے، کمزور ترین جماعت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صحابہ کرام کی اس زندگی کو مثال دی اس دانے کے ساتھ جو زمین میں ہم بوتے ہیں، پہلے کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے تانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام بھی اسی طرح سے آہستہ آہستہ مضبوط ہوئے، یہاں تک کہ یہ صحابہ کرام ساری دنیا پر غالب آئے، الحمدللہ ساری دنیا پر انہوں نے حکومت کی، لیکن اپنی انہی صفات کے بلبوتے پر، یہی صفات سجدہ، رکوع، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، یہی وہ چیزیں تھیں جن کی بنا پر انہوں نے ساری کائنات پر حکومت کی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی یہ صفات اور ان کی مثال کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا جب ایک زمیندار اپنی کھیتی کو بوتا ہے، پھر جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو زمیندار خوش ہوتا ہے، زمیندار بذات خود خوش ہوتا ہے، لیکن اس زمیندار کے مقابلے میں دوسرا جو زمیندار ہوتا ہے جس کی کھیتی میں نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو حسد آتا ہے، اور حسد کے ساتھ ساتھ اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ اب صحابہ کرام یہ فصل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی یہ اب مضبوط ہو گئی تھی، یہ فصل اب بن کر تیار ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے وہ دوسرے لوگ جن کو نقصان اٹھانا پڑا، جن کی فصل میں نقصان ہوا تھا، ان کو غصہ آیا، حسد بھی آیا، ظاہر سی بات ہے ان کو حسد آنا ہی تھا اور غصہ آنا بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کر دیا، فرمایا
یوجب الزرار لیغیظ بہم الکفار. اب یہ کھیتی ایسی ہے کہ جو زمیندار کو، کسان کو بہت خوش کرتی ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کے ذریعے سے کفار کے غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. اب اگر میں یہ بات بیان کروں کہ مفسرین کرام اور بہت سارے علماء کرام نے اسی آیت کو دلیل بنایا کہ جو صحابہ کے لیے دل میں بغض رکھے، حسد رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیغیظ بہم الکفار، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہی آیت دلیل، واضح دلیل ہے. کیونکہ اس کھیتی کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھیتی لگائی، اس کھیتی سے وہ لوگ خوش نہیں ہے، کیونکہ یہ کھیتی اب تیار ہو کے جوان ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے. اسی لیے کفار خوش نہیں ہوئے، مشرکین خوش نہیں ہوئے. لہذا جو بھی اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک اور اس زمانے سے لے کر آخری زمانے تک جو صحابہ کے لیے اپنے دل میں غیظ اور غضب اور غصہ اور حسد رکھے گا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کفار کا لقب دیا. یہ ان کی قسمت ہے، ہم کیا کریں. اور صحابہ کے شرف میں، صحابہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اور یہ صحابہ کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی نیکیوں میں بڑھوتری کا بندوبست کر کے رکھا ہے. اگر کوئی صحابی کو گالی دیتا ہے تو اللہ رب العالمین صحابی کے درجات کو اور زیادہ بلند کرتا ہے، اس کے درجات کو اور بڑھاتا ہے. نقصان کس کا؟ وہی جو اپنی زبان کو گندا کرتا ہے، جو اپنی زبان پر صحابہ کے تعلق سے گندے الفاظ لا رہا ہے، نعوذ باللہ گالی لا رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحات کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے. ایک تو مغفرت، ان کو معافی مل جائے گی، ان کو بخش دیا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، وَأَجْرًا عَظِيمًا، عظیم اجر ان کو ملے گا، ایک عظیم اجر سے ان کو نوازا جائے گا. تو اس آیت کے اندر جو ایک جملہ ہے رحماء بینہم، آئیے ہم باقی جو بھی بات ہے اسی کی روشنی میں کرتے ہیں. اس جملے کو سمجھانے کے لیے میں چند مثالیں دوں گا اور انہی مثالوں کے اختتام پر اس خطبے کا بھی اختتام ہو جائے گا. پہلی مثال، میرے خدا حیدر کرار، وہ جس کو اللہ اور اس کا رسول محبوب جانے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب جانے، فاتح خیبر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اپنے سے پہلے 3 خلفاء کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کہ ان کے گھر میں جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں. ابو بکر رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں. اور دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو ان کا نام عمر رکھتے ہیں. اور تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کا نام عثمان رکھتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو آج ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا ان حقائق کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ برحق ہے، کہ یہ صحیح بات ہے؟ سراسر یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے جو امت کو بکھیرنے کے لیے ان لوگوں نے استعمال کیا. امت کا شیرازہ
منتشر کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہی ہتھیار استعمال کیا اور امت کو بکھیر دیا. حالانکہ آل بیت یا اہل البیت، جن کو قرآن کریم نے یہ نام دیا اہل البیت، اور باقی صحابہ کے درمیان کوئی دشمنی نہیں. آپ مجھے بتائیے ایک سوال کا جواب کہ کیا کوئی اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا نام اپنے دشمنوں کے نام پر رکھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو بہرحال رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے تھے. ابھی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے اور وقت نے اجازت دی وہ بھی بیان کروں گا، کس طرح سے یہ صحابہ کرام چاہے آل البیت اہل البیت ہوں یا باقی صحابہ کرام ہوں، کس طرح سے یہ پیار اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک دوسرے کے لیے کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی، ایک دوسرے کی ثنا کی. تو بہرحال انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام رکھا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان بیٹوں کے لیے ہم کہیں گے رحمہم اللہ جمیعا. اور یہ تینوں بیٹے اسی مقام پر شہید ہوئے جس مقام پر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید کیے گئے. اسی مقام پر یہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کا ذاکر کہیں ذکر ہی نہیں کرتا. جب بھی ذاکر مجلس میں ذکر کرتا ہے تو ان کا نام کوئی نہیں لیتا. تو بہرحال یہ بھی اسی جگہ پر شہید ہوئے. اور اس کے بعد نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لخت جگر فاطمہ بطول، جنت میں نوجوانوں کے سردار، دنیا میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول، جن کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، طلحہ رکھتے ہیں. تو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور طلحہ رکھتے ہیں. یہ آپس میں دیکھیں رحماء بینہم، آپس میں پیار، محبت، ہمدردی، رحم دلی اور آپس میں ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا، پاس و لحاظ رکھنا، یہ ان کے درمیان ایسا ہی معاملہ تھا. اور یہ تینوں بیٹے بھی جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یہ تینوں بھی اپنے عم محترم، اپنے چچا کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہو جاتے ہیں اور ذاکر ان کا بھی ذکر نہیں کرتا. کیا وجہ، کیا سبب، اس میں کیا سبب ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اور اسی طرح سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کا نام عمر بن الحسین رکھتے ہیں. اور اسی طرح سے سید التابعین علی بن الحسین زین العابدین، جو شیعہ کے نزدیک چوتھے امام ہیں، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اور اس کا نام وہ عائشہ رضی اللہ، عائشہ رکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ کے نام پر ان کا نام رکھتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. اور دوسری مثال رحماء بینہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح کرتے ہیں. تو رشتہ داریاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل، آپس میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت اور عزت اور وقار، اس سب کا پاس و لحاظ رکھا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے جعفر صادق رحمہ اللہ
ماں جعفر صادق شیعہ کے نزدیک ایک امام مانے جاتے ہیں رحمہ اللہ. جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے یہ وضاحت کی، وہ جن لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں وہ اصل میں ہمارے امام ہیں، وہ اہل سنت ہے، وہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ان خرافات سے کلی طور پر بیزاری اور برات کا اظہار کیا. یہ بات عوام الناس کو معلوم ہونی چاہیے، اس لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، وہ فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو یا کوئی اور چیز ہو، ان کے ذریعے سے یہ باتیں لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں. لہٰذا ہمیں باخبر رہنا چاہیے. یہ سارے لوگ اہل سنت اہل الحدیث اصحاب الحدیث میں سے تھے اور وہ سنت پر عمل کرنے والے تھے. انہوں نے قطعی طور پر ان خرافات، بدعات اور ان شرکیات، ان سے بیزاری اور برات کا اظہار کیا ہے. اس لیے عوام کو ان چیزوں کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے. تو آگے بڑھتے ہیں. جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی، ان کی ماں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوتی ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی محمد ابن ابوبکر کی بیٹی ان کی ماں ہوتی ہے. آپس میں رشتہ داریاں ہیں. رحماء بینہم، یہ قرآن کریم نے یوں ہی نہیں کہہ دیا ہے کہ رحماء بینہم اور پھر ان کے درمیان پھر دشمنیاں ہوں. نعوذ باللہ. کیا قرآن کریم، نعوذ باللہ 1000 مرتبہ، کیا قرآن کریم نے غلط بات کہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. رحماء بینہم کی واضح مثالیں ان کی کتابوں سے بھی موجود ہیں. تو بہرحال آگے چلتے ہیں اور ایک مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اربلی، بہاء الدین الاربلی، جن کی وفات 692 میں ہوتی ہے، نام علی بن عیسیٰ ابو الفتح، اپنی کتاب کشف الامہ بمعرفت الائمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 کے اندر فرماتے ہیں کہ امام علی ابن حسین کے پاس، آپ غور سے سنیں، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، تھوڑا سا ریفریشمنٹ بھی ہمارے لیے ہے. فرمایا کہ ان کے پاس عراق سے چند آدمی آ جاتے ہیں، عراق سے چند آدمی آ جاتے ہیں اور ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں. تو علی بن حسین رحمہ اللہ تعالی ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بات ختم کر لو، اس کے بعد میں تمہیں جواب دیتا ہوں. تو جب انہوں نے اپنی ساری بات ختم کر لی تو ان سے کہا کیا تم لوگوں نے اپنی بات ختم کر لی؟ جو بتانا تھا وہ کہہ لیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم نے جو کہنا تھا وہ ہم نے کہہ لیا. تو اس کے بعد علی بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو اولین ہجرت کرنے والے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی؟ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ اور جن کو الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جن کو اپنے گھروں سے، اپنے مال سے نکالا گیا، اپنے گھر سے بھی بے دخل ہونا پڑا، مال سے بھی بے دخل ہونا پڑا، اپنے اہل و عیال سے بھی بے دخل ہونا پڑا، انہوں نے وہ سب منظور کر لیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر وہی بات کی وہ تلاش کر رہے تھے اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رضامندی. فرمایا وینصرون اللہ ورسولہ، اور یہ اللہ کی مدد کرنے والے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اس کے رسول کی مدد کرنے والے، اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو سچے ہیں. کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے. پھر دوسرا سوال کیا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے گھروں کو ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، یعنی مہاجر، یعنی انصار؟ کیا ان لوگوں میں سے ہو تم؟
جنہوں نے پہلے تو ایمان لایا، مدینہ کو دارالاسلام بنا دیا، اور پھر اپنے گھروں کو مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کر کے رکھا. کیا تم ان لوگوں میں سے ہو؟ مجھے جواب دو. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہے. اور پھر تیسرا سوال ان سے کیا گیا کہ پھر ان سے کہا گیا کہ کیا تم لوگوں نے اس چیز کا انکار کر دیا؟ آپ کوئی سوال نہیں کیا معذرت کے ساتھ کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا، لیکن یہ کہا کہ تم لوگوں نے بذات خود یہ انکار کیا کہ ہم نہ تو مہاجرین میں سے ہیں، نہ تو ہم انصار میں سے ہیں، نہ ہم مہاجر سے تعلق رکھتے ہیں، نہ انصاری سے تعلق رکھتے ہیں. تو پھر میں گواہی دیتا ہوں. علی ابن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے وضاحت کرتے ہیں، برات کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں، اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ میرا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تم جو بیان کر رہے ہو اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو بیان کیا کہ تم مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو، نہ انصار میں سے ہو. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا اغفر لنا ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تم نے جب انکار کیا کہ نہ ہم مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. کس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا؟ وہ تو صحابہ کرام ہے جن کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ وہ ایمان کے ہوتے ہوئے اسلام کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کے نام لیے کہ یہ سارے جنتی ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ ہو. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر کوئی کینہ نہ ہو، کوئی کپٹ نہ ہو. تو یہ وہ صحابہ کرام ہے. تم اگر میرا کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے دلوں میں کینہ نہیں ہوتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو بہرحال اسی پر اختتام کرتے ہیں. جو باتیں رہ گئی ہیں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ رب العالمین ہم پر اپنے رحم